اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو اسی چینل پر رات 8:30 بجے کسی اہم ٹاپک پر بیان ہوتا ہے۔ آج بہت اہم عنوان پر لائیو بیان ہوگا، جس کا عنوان آج کا ہے حرام مال اور حرام کمائی کے برے اثرات۔ یعنی حرام مال اور حرام کمائی کے خود پر، نسلوں پر، اولاد پر، گھر پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، دنیا کا سکون بھی کیسے ختم ہوتا ہے اور آخرت بھی کیسے تباہ ہوتی ہے۔ بہت اہم بیان آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر ہوگا۔ پوری اپنی فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ اور فلسطین کے حالات کو لے کر یہ آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں UNO میں قرارداد منظور ہو گئی ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اتنا بڑا آتنکوادی بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا جنگ بندی کا ڈیمانڈ 1.5 مہینے سے کر رہی ہے، مگر ابھی تک غزہ میں جنگ بند نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسرائیلی اور امریکی آتنکوادیوں نے اب 8,500 کے قریب معصوم بچوں کو شہید کیا ہے، 6,500 کے قریب عورتیں ماری گئی ہے، اور اب 19,000 کے قریب سول سٹیزنز، عام شہری مارے گئے ہیں۔ اور حال یہ ہو گیا ہے کہ غزہ میں اب خبریں یہ آ رہی ہے کہ لوگ جلد ہی بھوک اور بیماری کی چپیٹ میں آ جائیں گے۔ عالمی بینک نے یہ کہا ہے کہ حماس کی جنگ سے فلسطینی معیشت شدید متاثر ہوئی ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ زمین پر جہنم بن گیا ہے غزہ۔ غزہ کے بے گھر لوگ سخت سردی میں بھی سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہے، اور خبریں یہاں تک کہ ہے کہ پانی کی بوند بوند کو اب غزہ کے شہری ترس رہے ہیں۔ تو غزہ کے بڑے برے حالات ہیں، لیکن اسرائیلی آتنکوادی نیتن یاہو کسی بھی حال میں جنگ بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھی خاص بات ہے کہ یہ لڑنے والوں سے نہیں لڑ رہا ہے، مجاہدین سے نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ پاکستان نے بھی اس بات کا اظہار کر دیا کہ اس کا نشانہ
فلسطین ہیں اور فلسطینی ہیں، اور وہ فلسطین کو پوری طریقے سے اپنے قبضے میں لے کر مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ورنہ مجاہدین سے تو روز آنا اسرائیلی آتنکوادی مار کھا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر پھر آ رہی ہے اسرائیل اور حماس کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ حماس کے مجاہدین زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ حماس نے صاف طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ غزہ کی پٹی پر حملے بند نہیں کرتا ہے۔ وہیں پر خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی آتنکوادی فوج نے غزہ میں حماس کے سرنگ کمپلیکس میں، کیونکہ مجاہدین اکثر کہا جاتا ہے کہ زمین میں سرنگ بنا کر رہتے ہیں، تو خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے سرنگ کمپلیکس میں سمندری پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے، لیکن خیر مجاہدین زبردست انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ گزشتہ کل پھر مجاہدین نے کرنل سمیت، یعنی اسرائیل کی فوج کے کرنل سمیت 10 اسرائیلی فوجیوں کو مار دیا ہے اور فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں پہنچا دیا ہے۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے، اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کینیڈا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کینیڈا میں کنونشن سینٹر کے باہر الحمدللہ فلسطین کی حمایت میں اور مظلوم فلسطینیوں کے سپورٹ اور سمرتھن میں ایک زبردست مظاہرہ ہوا، آندولن ہوا۔ ایکچول میں جس طریقے سے اسرائیل اور امریکہ آتنکواد کا ننگا ناچ غزہ پٹی اور فلسطین میں کھیل رہا ہے، معصوم 8,500 بچوں کو مار دیا ہے، 6,500 عورتوں کو مار دیا ہے، 19,000 کے قریب سول سٹیزنز کو مار دیا ہے، تو اب پوری دنیا فلسطین کے سپورٹ اور سمرتھن میں بول رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا ملک خود ہندوستان فلسطینیوں کے سمرتھن میں ہیں۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ کینیڈا میں بھی کنونشن سینٹر کے باہر فلسطین کے سپورٹ میں زوردار انداز میں آندولن ہوا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے کینیڈین وزیر اعظم سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کیا، کیونکہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے اور بیچنے میں کینیڈا، مغربی ملک اور خاص طور سے سب سے بڑا آتنکوادی امریکہ شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے کینیڈین وزیر اعظم پر غزہ میں مستقل جنگ بندی کی حمایت کرنے پر زور دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مظاہرہ اس وقت کیا جا رہا ہے جس وقت کینیڈین وزیر اعظم اور ان کی پارٹی کا کنونشن سینٹر میں اجلاس جاری تھا۔ خیر، الگ الگ انداز میں لوگ فلسطین کے مظلومین کے سمرتھن میں میدان میں آ رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں خود جب عالمی کرکٹ چل رہا تھا، فائنل میچ جب عالمی کرکٹ چل رہا تھا، تو اس دوران آسٹریلیا کا رہنے والا ایک 20-22 سال کا نوجوان فلسطین کے سمرتھن میں فلسطین کا جھنڈا پہنے وہ گراؤنڈ میں اتر آیا، اور پوری دنیا نے اس معاملے کو دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ فلسطین کے مظلومین کا سمرتھن کر رہے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ پڑوسی ملک پاکستان کا بڑا بیان اس وقت سامنے آیا ہے۔ اقوام متحدہ میں، UNO میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہے منیر اکرم، انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقصد حماس کو مٹانا نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ بات میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل کا مقصد حماس کو مٹانا نہیں ہے، یہ جنگ فلسطینیوں کے خلاف ہے، کیونکہ فلسطینی مریں گے، فلسطینی غزہ پٹی چھوڑ دیں گے، تو پھر اسرائیل چاہتا ہے کہ پھر پوری طریقے سے مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، اور پھر اسرائیل کا جو دی گریٹ اسرائیل کا جو سپنا ہے، خواب ہے، وہ پورا ہوگا۔ تو اسرائیل کا مقصد حماس کو مٹانا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھو، حماس اتنے مارے گئے، مجاہدین اتنے مارے گئے، روزانہ یہ خبریں نہیں آ رہی ہے
اتنے فلسطینی اور اتنے شہری مارے گئے، یہ خبریں آ رہی ہے۔ 19,000 کے قریب سول سٹیزنز اب تک مارے جا چکے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہے۔ مجاہدین سے ان کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جہاں مجاہدین کی جھڑپ ہو رہی ہے تو وہاں تو اسرائیلی کتے مر رہے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے اور زبردست انداز میں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان نے بھی کلیئر طور سے اقوام متحدہ میں یہ کہہ دیا کہ اسرائیل کا مقصد حماس کو مٹانا، حماس کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی یہ جنگ فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ اور پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل نے غزہ پر 25,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا ہے، جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے ایٹم بموں کے تقریباً برابر ہے۔ پاکستان کے مندوب نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ اسرائیل کا مقصد نہ صرف ایک قوم بلکہ فلسطین کے پورے تصور کو ہی مٹا دینا ہے، یعنی نقشے سے فلسطین کو ختم کر دینا، یہ اسرائیل کا مقصد ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت اسرائیل کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ فلسطینی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اسپتال پر پھر حملہ کیا۔ ایکچول میں اسرائیلی آتنکوادی میں کہہ رہا ہوں نا، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ مجاہدین سے اور حماس سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کا ناپاک مقصد ہے فلسطین کو ختم کرنا۔ اور یہ اسرائیلی آتنکوادی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اصولوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، عالمی جنگی جو قوانین ہیں جنگ کے، اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ یہ اسپتال پر، اسکولوں پر، عام بستی پر، عام شہریوں پر بم برسا رہے ہیں۔ تو ابھی فلسطینی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایک اسپتال پر پھر حملہ کیا، فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے نکالنے کی ناکام کوشش اسرائیل کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے کمال عدوان اسپتال پر حملہ، فلسطینیوں کو شمالی غزہ سے نکالنے کی یہ ناکام کوشش ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ سے شہریوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ فلسطینی میڈیا نے بتایا کہ طبی عملے سمیت کئی افراد کو حراست میں لے کر کسی جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال پر حملے سے پہلے یہاں کئی دنوں تک گولہ باری کی گئی اور اس اسپتال کا محاصرہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسپتال میں داخل مریضوں کو پانی، خوراک اور طبی سامان کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔ اسرائیلی اقدامات جو آج اسرائیل حرکتیں کر رہا ہے وہ بین الاقوامی اور انسانی قانون کے تحت جرم ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے کہا کہ اسرائیل کے اس غیر انسانی عمل کو امریکہ کی پوری حمایت اور امریکہ کا پورا سپورٹ حاصل ہے۔ یعنی دنیا نے دیکھ لیا کہ اب دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کوئی داڑھی ٹوپی والے دکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی نتنیاہو، جو بائیڈن، امریکہ اور اسرائیل ہے۔